الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ وادرکوا عصرہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کیا کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، ناظرین کرام، کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا بس وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام میرے اور آپ کے آقائے نامدار، حبیب پروردگار، مدینے کے تاجدار، رسول بے مثال، سیدہ آمنہ کے لال، بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، سید کونین، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، تاجدار دو جہاں، شفیع مجرماں، دستگیر جہاں، غمگسار زماں، جان کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، تنویر کائنات، جمال کائنات، بہار کائنات، سنگھار کائنات، نکھار کائنات، رونق بزم کائنات، روح کائنات، خلاصہ کائنات، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، سید المرسلین، قائد الغر المحجلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات کریم پر، آپ کی اہل بیت اطہار پر، آپ کے جملہ اصحاب پر، قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین محتشم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر عنایت سے النور میڈیا کی جانب سے آپ تک یہ پروگرام پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل اس کار خیر میں شامل ہو کر اپنے اپنے حصے کا کام کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ برادران اسلام، آج آپ کی خدمت میں
روزے کے مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ روزہ کہتے کسے ہیں۔ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یوں تو جانور کو بھی صبح سے لے کر شام تک اگر بھوکا رکھا جائے اور اسے چارہ نہ ڈالا جائے تو اسے آپ صائم نہیں کہتے، یعنی روزہ دار نہیں کہتے۔ روزہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک رضا الہی کی نیت سے بھوک اور پیاس برداشت کرنا اور جماع سے بچنا، یہ روزہ ہے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزارہا ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، تو جب ایک ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا یا بیٹی، اس کی اولاد بھوکا سو جائے یا بھوک برداشت کرے، تو اللہ جل وعلا کیسے چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق بھوک اور پیاس برداشت کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر اس کی ماں کے سامنے اسے انجیکشن لگاتا ہے اور اس کی ماں گود میں لے کر اسے بیٹھتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے۔ کبھی دوائی پلانی ہو تو منہ پکڑ کر کھول کر زبردستی اس کے منہ میں دوائی بھی ڈالتی ہے۔ اب بچہ چیخیں مار رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے اور ماں خوش ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ماں تو اپنی اولاد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکتی اور تم اسے زبردستی دوائی پلا رہی ہو اور یہ رو بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے۔ وہ جواب یہ دے گی کہ میری نظر مستقبل پہ ہے، یہ کڑوی دوائی پی لے گا، اس کے معدے میں پہنچے گی تو شفا کا پیغام لائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بلا تشبیہ اور بلا مثال، یہ میں بات عرض کر رہا ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرو گے، حلال چیزوں سے بھی اجتناب کرو گے، اور شام تک جب تم بھوک اور پیاس برداشت کرو گے، اس بھوک اور پیاس کے صلے میں تمہیں تقوی کا نور عطا فرما دوں گا، تمہیں پرہیزگاری کا زیور عطا فرما دوں گا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلی امتوں پر فرض تھے، یعنی سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے اور ان کی امتیں آئیں، ان پر روزے فرض ہوتے چلے آئے، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ روزہ پرانی عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض نہ کیے ہوں۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ صرف بھوک اور پیاس برداشت نہ کریں، بلکہ روزے سے متعلق جو ضروری احکام ہوتے ہیں وہ ضرور آپ کے پیش نظر ہونے چاہیے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ احکام روزہ کیا ہے؟ اس کے لیے علماء کی صحبت اختیار کریں،
علماء کی مجلس میں بیٹھا کریں۔ یعنی بزرگوں نے لکھا ہے جو شخص صرف عالم دین کے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے وہ بھی فیض سے محروم نہیں رہتا، تو جو مسائل پوچھے وہ کیسے محروم رہے گا؟ جس طرح بیمار آدمی دوائی استعمال کرتا ہے تو شفا ملتی ہے، اسی طرح بندہ سوال کرے گا تو اسے علم نصیب ہوگا۔ ہمارے ہاں آج آپ کے سامنے یہ مضمون رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں روزے سے متعلق۔ تو پہلے میں وہ غلط فہمی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو درست مسئلہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اپنے قلب و روح کو معطر کیجئے اور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت جو کہ عقل مند بھی ہو اور بالغ بھی ہو اس پر فرض ہے۔ جس طرح توحید اور رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان پر نماز فرض کی گئی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن عقل مند ہو اور بالغ ہو اس پر رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11ویں میں وہ قدم رکھ لے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہو، ہمت بھی ہو، تو اسے رمضان المبارک کا روزہ رکھوایا جائے، اور اگر اس میں طاقت ہو اور نہ رکھے تو اس پر سختی کی جائے۔ ہمارے ہاں پتہ ہی نہیں ہوتا رمضان المبارک کا روزہ کس نے رکھنا ہے اور کس نے نہیں رکھنا۔ ہم یہ کہتے ہیں جس کے من میں آ جائے وہ رکھ لے۔ دنیا کے ہر مسئلے کا ہمیں علم ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے مسائل سے ہماری جو واقفیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے، یہ غلط فہمی کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں درست مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 2 صورتیں ہیں کہ خود بخود الٹی آ رہی ہے یا جان بوجھ کر الٹی کو لایا جا رہا ہے۔ اگر خود بخود الٹی آ رہی ہے چاہے وہ کتنی ہی ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ البتہ انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کوئی شخص جان بوجھ کر قصداً عمداً قے کو لاتا ہے اور اس سے منہ بھی بھر جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر خواب میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر آپ سوئے ہوئے ہیں اور خواب کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے میں تیل، خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سر میں تیل لگاتے ہیں، اپنی داڑھی شریف میں تیل لگاتے ہیں، اپنے وجود پر تیل کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر آپ ہر نماز کے لیے خوشبو استعمال کرتے ہیں، یا خواتین ہیں اور وہ گھر میں رہ کر خوشبو استعمال کرتی ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر روزہ رکھ لیا اور جسم کے ضروری بال بڑے ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر زیر ناف اور بغلوں کے بال بڑے ہو گئے، تو انہیں کاٹ نہیں سکتے، انہیں صاف نہیں کر سکتے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں آپ غسل کرتے ہیں تو اس سے پہلے زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ و رسولہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کرنی چاہیے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ جو مسواک کے ریشے ہیں جن سے ہم اپنے منہ کی صفائی کرتے ہیں، وہ ریشے حلق میں نہ چلے جائیں۔ مسواک تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، منہ کی طہارت بھی ہے، فرشتے پیار کرتے ہیں، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے مسواک کا کہ جو بندہ مسواک کا عادی ہے، روزانہ مسواک کرتا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ مسواک کو اپنی عادت بنائیں۔ معدے کی بیماریاں مسواک کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں، پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم بالصواب۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر رمضان المبارک میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سحری اور روزہ آپس میں لازم اور ملزوم ہیں کہ سحری نہ کھائیں گے تو روزہ نہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ رات میں نیت کر لی جائے یا پھر زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر نیت کی جائے تو 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ
رات میں بھی اگر آپ نے روزے کی نیت کر لی یا زوال کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے نیت کر لی تب بھی روزہ درست ہے، لیکن اگر سحری کا وقت ختم ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ نیت کر رہے ہیں تو 3 چیزیں خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھی جائیں گی۔ نمبر 1، روزہ بند ہونے کے بعد سے لے کر جب تک آپ نیت کر رہے ہیں، اس ڈیوریشن میں، اس دوران کوئی ایسا کام آپ نے نہ کیا ہو جو روزے کے منافی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی چیز کھائی نہ ہو، کوئی چیز پی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نیت کرے روزہ رکھنے والا کہ میرا روزہ اس وقت سے ہے جب روزہ بند ہوا تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد نیت نہیں ہو سکتی، تو اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کرے تو ان 3 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ اللہ و رسولہ اعلم بالصواب۔ اس مسئلے کو مزید اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مسجد کے جو امام اور خطیب اور معلم ہیں ان سے رجوع کریں یا مفتیان کرام سے رجوع فرمائیں۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ درست ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، اذان ہو رہی ہے، جدوں مؤذن لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تے اسی پانی نال کلی کر لواں گے، یعنی اذان بھی ہو رہی ہے تے سحری بھی ہو رہی ہے، اور ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ درست ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا جو بندہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہے اور کھاتا پیتا رہے، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا تعلق اذان کے ساتھ ہے، نہیں، سحری کا تعلق وقت کے ختم ہونے کے ساتھ ہے۔ جدوں سحری دا وقت ختم ہو جائے گا، اذان فجر دا ٹائم شروع ہو جائے گا، نماز فجر دا وقت شروع ہو جائے گا، تو اس تو بعد نہ کوئی چیز کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم بالصواب۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ خون نکل آئے یا ہم نے کسی کو چوٹ لگی تو خون نکل آیا یا خون ٹیسٹ کروایا تو اس سے روزہ نہیں ہوتا، یہ درست نہیں، جبکہ درست بات اور درست مسئلہ یہ ہے جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اندر جانے تک روزہ ٹوٹتا ہے اور وہ معدے میں بھی پہنچ جائے۔ لہٰذا علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایک صورت اس سے مستثنا ہے، اور بھی ہیں لیکن ایک ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کہا باہر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
اگر کسی نے یاد رہتے ہوئے کہ مجھے روزہ ہے، اس بات کا اسے علم تھا، جان بوجھ کر اس نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر قے کر لی تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ و رسولہ اعلم بالصواب۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص مجبوری میں حالت روزہ میں انجیکشن لگوا لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے اگر یہ سوچ بندے کی ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے کہ روزے میں انجیکشن لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ بعض علماء ایسے ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تو کوئی بندہ ان علماء کو فالو کرتا ہے تو پھر تو یہ صورت ٹھیک ہے، جبکہ جدید مسائل پر گہری نظر رکھنے والے مستند اور جمہور علماء کا یہ کہنا ہے، اور ان کے دلائل بھی مضبوط ہیں اور قوی بھی ہیں، کہ حالت روزہ میں بامر مجبوری انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے کسی وسوسے میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ مفتیان کرام سے اگر آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو آپ مفتیان کرام سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم بالصواب۔ بہت سی غلط فہمیاں ہیں، ان میں سے میں آج آخری غلط فہمی جو کہ ہماری عوام میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں اگر آپ خوشبو سونگھ رہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ خوشبو استعمال کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک غلط فہمی یہ ہے کہ خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر خوشبو مائع ہو یعنی لیکوڈ حالت میں ہو یا ٹھوس ہو تو پھر خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی شخص بتی کا دھواں لیتا ہے اور اسے ناک کے ذریعے اندر کھینچتا ہے تو یقینی طور پر یہ دھواں حلق میں چلا جائے گا، تو اس صورتحال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ لیکوڈ حالت میں جو خوشبو ہے، مائع ہو یا ٹھوس ہو، اسے سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ باقی جو کچھ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں میڈیا کی ٹیم کا شکر گزار ہوں اور دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے جس سے پوری دنیا اس وقت سٹک ہو چکی ہے، ہر ادارہ متاثر ہوا ہے، بالخصوص مساجد کا جو نظام ہے، رمضان المبارک کی رونقیں انہیں بہت زیادہ فرق ہوا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل ان رونقوں کو بحال فرمائے جو ہم صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے دیکھی، ہمارے بڑوں نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل ناظرین کو خوشیاں عطا فرمائے، رمضان المبارک کی اہمیت کو جانیں، اسے لائٹ نہ لیں، خوب تلاوت کلام الہی سے اپنے دلوں کو زندہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت سے
اپنی روح کو خوشبو دیں۔ درود پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکمل آداب کے ساتھ عرض کریں، اور غریب لوگوں کا خیال رکھیں۔ اگر دینے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب کیا ہے تو کوشش کریں ایک گھونٹ دودھ سے کسی کی افطاری کروا دیں، ایک کھجور کے ذریعے افطاری کروا دیں، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھ دیں، کسی کو راستہ دکھا دیں، کسی کو عزت کی جگہ پر بٹھا دیں، تو یہ ساری وہ نیکیاں ہیں جن کا اجر ہماری فہم میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا۔ الہی کرم کر، تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، بخش دے ان کے صدقے جنہیں صلی علی کہتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔